نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ اب سورۃ الحج کے 30ویں رکوع، 17ویں پارے کے 10ویں رکوع اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 23 کا درس ہوگا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی، اللہم صل۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالی ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو داخل فرمائے گا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، ان جنتوں میں انہیں سونے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یحلون پہنائے جائیں گے، اساور کنگن، ذہب سونا، لؤلؤا موتی، موتی اور سونے کے کنگن انہیں جنت میں پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور جنت میں ان کا لباس حریر یعنی ریشم ہوگا۔ جہنمیوں کا ذکر ہوا، پھر جنتیوں کا ذکر ہے۔ ہمارے سامنے دونوں راہیں ہیں۔ دنیا کے اندر نفس و شیطان کی مخالفت کر کے، شریعت کی پابندی کر کے، یا تو ہم جنت کا راستہ اختیار کریں یا پھر نفس و شیطان کی پیروی کر کے جہنم کا راستہ اختیار کریں۔ عقل مند، دانا و سمجھدار یقیناً دنیا کی مشقتیں برداشت کرے گا، آخرت کو ترجیح دے گا، دنیا کو ٹھکرا دے گا، اور تھوڑا نقصان برداشت کر کے، تھوڑی تکالیف برداشت کر کے وہ ہمیشہ رہنے والا گھر یعنی جنت کو حاصل کرنے کی ضرور کوشش کرے گا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، پاکیزہ قول کی طرف انہیں ہدایت دی گئی، یعنی کلمہ توحید اور ایمان کی ہدایت مومنوں کو دی گئی۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور اللہ کے راستے کی طرف انہیں ہدایت دی گئی۔ اللہ کا راستہ انہوں نے دیکھا اور اسی راستے پر وہ چلے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل فرما دے۔ حمید اللہ تعالی کا صفاتی نام ہے۔ حمید کے معنی ہے ہر تعریف اور ہر خوبی کا وہی مستحق ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام الذی، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ الذی جعلناہ للناس، وہ مسجد حرام، وہ ادب والی مسجد جس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ حرام کے معنی ادب والی مسجد، جیسے محرم الحرام ادب والا مہینہ، مسجد الحرام وہ مسجد جس کا ادب کرنا ضروری ہے۔ الذی جعلناہ للناس، وہ مسجد جسے ہم نے لوگوں کے لیے بنایا۔ سواء العاکف فیہ والباد، اس میں وہاں کے رہنے والے اور پردیسی برابر ہیں۔ عاکف کے معنی رہنے والے، بعد کے معنی باہر سے آنے والے۔ مسجد الحرام میں سب کا حق یکساں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مکہ مکرمہ کی سرزمین پر بھی سب کا حق یکساں ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو کوئی اس مسجد میں ناجائز زیادتی کا ارادہ کرے، الحاد زیادتی، ظلم ناجائز، نذقہ من عذاب علیم، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی مسجد الحرام میں جا کر یا مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جا کر کوئی کسی پر ظلم کرے یا گناہ کرے، یہ بات یاد رکھیں کہ اس سرزمین میں جس طرح نیکی کا ثواب ایک نیکی کریں تو لاکھ نیکیوں کا ثواب ہے، اسی طرح وہاں گناہ بھی زیادہ ملتا ہے۔ اگر ایک گناہ وہاں پر کریں گے تو 1,00,000 گناہ نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ اس لیے جسے بھی مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ ایسے مقدس مقامات کی حاضری نصیب ہو، اسے چاہیے کہ وہ ان کا ادب کرے، وہاں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا